أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محذرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفتر. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن زللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل ہم ترجمہ قرآن کے سلسلے میں سورہ سبا کا مطالعہ کر رہے ہیں. اب تک ہم شروع کے 4 رکوع تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سمجھ چکے. آج آخری 2 رکوع 5واں اور 6واں آپ کے سامنے میں ترجمہ اور تفسیر ہلکی پھلکی پیش کروں گا. آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 54 تک.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ سبا پارہ 22 آیت نمبر 37۔ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، مطلب اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے، تمہارے درجوں میں بلندی ہو جائے، ہمارے قریب کر دیں جیسا تم کہتے ہو۔ تمہاری مال اور اولاد ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے قریب تمہیں کر دیں گے۔ ہاں اگر کوئی اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگائے تو واقعی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر دنیا کمانے میں اور اپنی طاقت کمزور لوگوں پہ آزمانے میں اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو لگائیں گے تو اس سے تو اللہ اور دور ہوگا، قریب نہیں ہوگا۔ ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، مطلب یہ ہمارے قریب کریں گی چیزیں، ایمان اور نیک عمل۔ مال اور اولاد کے بنا پہ درجے نہیں ملتے، بلکہ تقوی کی بنا پہ درجے ملتے ہیں۔ اولاد بھی مال بھی قبول ہوگی، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی 4 پیڑھی جو ہیں وہ ایمان میں آئیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے ٹائم جو ہے مال کی کال کی کہ مال کی ضرورت ہے تو اپنا پورا مال لے کے پیش کر دیا ابوبکر صدیق صاحب نے، یہاں تک کہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کے آئے، کپڑے تک بدن کے اتار دیے تھے۔ اسی میں تو میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ اس دن پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور جو ہے آگے سلام کہلوایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور حضور نے جب بتایا کہ جبرائیل کہہ رہے کہ اللہ نے سلام کہلوایا ابوبکر کو، اور یہ بتا رہے کہ آج ان کے لباس سے اتنی خوشی آسمان میں ہے کہ تمام فرشتوں کا لباس آج ٹاٹ کا ہے، تو جھومنے لگے، ناچنے لگے ابوبکر صدیق جب یہ بات سنی۔ تو یہ جبھی کا واقعہ ہے، تو مال اگر ہو اور وہ اللہ کی راہ میں لگ جائے تو مال بھی اور اولاد بھی اللہ کے قریب کریں گے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13 میں یہ کہا اللہ نے کہ جو ہے مطلب تقوی جو ہے وہ معیار ہے کہ کسی کو بھی کسی پہ کوئی فوقیت نہیں ہے سوائے تقوی کے، تو مرتبے جو ہیں وہ تقوی کے حساب سے متقیوں کو ملیں گے۔ ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، مطلب کئی گنا، بلکہ 10 گنا تو دنیا میں اور 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ سورہ بقرہ میں بتایا اللہ نے، اور سب کچھ ان کا جو ہے بڑھا چڑھا کے اللہ لکھے گا۔ دوہرا اجر سے مراد یہ ہے کہ کئی گنا، اور وہ نڈر و بے خوف ہو کر بالا خانوں میں رہیں گے، مطلب جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ ایمان و عمل صالح کرنے والے مقرب ہوں گے اللہ کے، نہ پیسے والے نہ کہ طاقت والے، بلکہ جو اپنے مال کو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اللہ تمہاری شکلیں اور مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی یہ بات ایک اور میں آئی ہے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، مطلب آزمائش، تو جو اس مال کو صحیح طرح سے لگا دے گا وہ آزمائش میں پورا ہو گیا، اور جو اس کا غلط استعمال کرے گا وہ پکڑا جائے گا۔ تو اس وجہ سے اسے فتنہ کہا گیا۔ جس چیز کی تمنا کرنے تک سے دور رکھا گیا وہ مال ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات پیش کی گئی نا مکے میں کہ آپ کے ایک جو ہے وہ سب سے بڑا سردار آپ کو مقرر کر دیا جائے، تمام قبیلوں کے مال اکٹھے کر کے آپ کو دے دیے جائیں، آپ جس عورت سے کہیں اس کے آپ کی شادی کرا دی جائے، آپ کو سرداری دے دی جائے، تو نبی نے یہ بات کہی یہ ایک ہاتھ پہ سورج ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو تب بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹوں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی ٹھوکر مار دی تھی مال کو، اور ہم مال کو عزیز رکھتے ہیں۔ تو نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ، مسکینوں میں میری موت ہو اور مسکینوں میں میرا حشر ہو۔ کمانے کی منائی نہیں ہے مگر اس میں ڈوبنا نہیں ہے۔ امام اعظم کے بارے میں بات آتی ہے کہ ان کا ایک جو ہے ایک بار کپڑے کا بہت بڑا ان کا وہ تھا کاروبار، تو ایک بار درس دے رہے تھے تو کسی نے آگے کان میں کہا کہ آپ کا ایک جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ایک شخص آیا، اس نے پھر کچھ کان میں کہا تو پھر کہا الحمدللہ۔
تو درس کے بعد جب لوگوں نے پوچھا جی آپ نے درس کے بیچ میں 2 بار الحمدللہ کہا، تو انہوں نے یہی بتایا کہ پہلے آگے اس نے مجھے بتایا کہ میرا جہاز جو ہے وہ ایک ڈوب گیا پورا مال کا بھرا ہوا، تو میں نے اپنے دل کی کیفیت چیک کی کہ اسے کوئی افسوس تو نہیں ہوا. تو جب میں نے دیکھا کہ میرا دل بالکل ٹھیک ہے اور کسی قسم کا کوئی مجھے غم یا افسوس نہیں ہوا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ کہا. پھر اس نے کہا آگے دوبارہ سے کہ جی وہ جہاز بچ گیا الحمدللہ، تھوڑا بہت پانی تھا وہ نکال لیا گیا اور مال آپ کا سارا بچ گیا. تب بھی میں نے دیکھا کہ مجھے کوئی خوشی تو نہیں ہوئی، دل چیک کیا تب بھی میں نے کہا الحمدللہ. تو اگر آپ کے دل و دماغ پہ مال چھایا ہوا نہیں ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، مطلب آپ مال بھی کمائیں. مال کمانے والے صحابہ بھی تھے جنہوں نے اپنا مال کے ذریعے جنت لے لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جب انہوں نے خوب مال دیا تو یہی کہا کہ اب عثمان جو ہے بری ہے، کچھ ہی کرے، اللہ نے چاہا تو اسے جنت جو ہے اللہ کی توفیق سے مل گئی. تو جو ہے وہ ساری جب نبیوں کو آزمایا گیا، ایوب علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں تو صبر ہی صبر ہے، سلیمان علیہ السلام کے معاملے میں دیکھیں تو شکر ہی شکر ہے. کتنے انبیاء کتنے رسول جو ہے وہ سادہ زندگی گزار کے کامیاب ہوئے، جبکہ فرعون، حامان، نمرود کو مال ملا مگر برباد کیا انہوں نے خود کو، اور مال اللہ کی راہ میں دینے کی بجائے اس سے ناجائز طریقے سے لوگوں پہ ظلم کیے. تو یہ تو سارے معاملے قرآن سے ہو کے گزرے ہیں. تو ہمیں تو اسی طرح سے جو ہے وہ نصیحتیں لینی ہے. قرآن ہے ہی ہمارے لیے، اور سارے جو واقعی قرآن میں بیان ہوئے ہیں وہ یہی آخری خطبے میں بھی اللہ رب العزت کے رسول نے یہ بات کہی کہ کسی مال والے کو کسی غریب پہ، کسی کالے کو گورے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے، بلکہ تقوی کی بنیاد جو ہے وہ ایمان عمل ہے. تو جو بھی معاملہ ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آزمائش کے لیے یہاں بھیجا ہے. آیت نمبر 38. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے مقابلے کی تگ و دو میں لگ رہتے ہیں یہی ہیں جو عذاب کے میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے. مطلب مٹانے میں لگے رہتے ہیں، ہرانے میں لگے رہتے ہیں، مقابلے میں، آیتوں کے مقابلے کی تنگ و دو میں، مطلب انہیں جھٹلانے میں. تو ایسے لوگوں کو کہا جنہوں نے اللہ کے اعمال کو مٹانے کی کوشش کی، جو اللہ نے اعمال بھیجے قرآن کی آیتیں، اور یہ سمجھتے نہیں کہ مر کے مٹی ہوں گے، حساب نہیں ہوگا. یہ سمجھتے ہیں ہر حال میں حساب کتاب ہوگا، مطلب پکڑ ہوگی ان کی، حاضر رکھے جائیں گے اللہ کے آگے. کہہ دیجئے کہ میرا رب اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. مطلب یہ اللہ کی مشیت و حکمت پہ ہے. کبھی کافر کو زیادہ، کبھی کسی مومن کو کم پسند پہ نہیں ہے، بلکہ بندش نہیں، اللہ جسے دینا چاہے اسے دیتا ہے. اس میں کسی کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے. جیسے میرے پاس آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری روزی بندھوا دی. کوئی روزی نہیں باندھ سکتا. اللہ نے قرآن میں یہ اپنے اوپر بات لی ہے کہ کسی کو کم دوں کسی کو زیادہ دوں، یہ میری اپنی مرضی کے اوپر، میری اپنی مشیت کے اوپر ہے. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. مطلب یہاں دنیا میں بھی اور اوپر بھی اجر تو ملے گا ہر حال میں. یہاں اللہ رب العزت دے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. مطلب رزق کی تنگی اور وسعت مشیت پہ ہے، نہ کہ ہمارے کسی پسندگی پہ کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہو تو اس لیے ہمیں مال زیادہ دے دے گا. خرچ جو ہے نا جس چیز کا بھی ہو، مال ہو، جان ہو، عزت ہو، علم ہو، صلاحیت ہو، بس مال زیادہ نظر آتا ہے تو خرچ تو کوئی سا بھی اللہ کی راہ میں اگر ہم کرتے ہیں تو بدلے میں بہتر سے بہترین بدلہ جو ہے وہ اللہ ہمیں دیتا ہے. مطلب قدر کی رات میں تو اعمال بہت بڑھ چڑھ کے بدلہ ملتا ہے. یہ تو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے. یہ ایک رات کا جو معاملہ ہے وہ 84 سال سے بھی زیادہ، 1000 مہینوں سے بھی افضل وہ رات بتائی. تو آپ یہ دیکھیے کتنا بڑھ چڑھ کے ملتا ہے. تو خرچ بھی جو ہے اسی طرح سے معاملہ ہے کہ آپ کو بڑھا چڑھا کے اللہ رب العزت دیتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ فرشتوں نے ایک روز یہ کہا کہ اللہ خرچ نہ کرنے والوں کے مال کو ضائع کر دیتا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ خرچ کرنے والے کو اللہ بدلہ عطا فرماتا ہے. سورہ مائدہ جو ہے اس کی 116 نمبر آیت میں بھی عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں سارا کچھ لٹانے کی بات کی. تو آگے آیت جو ہے آیت نمبر 40. اور ان سب کو اللہ اس دن جمع کر کے فرشتوں سے دریافت فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے. فرشتوں کو بھی پوجا پاٹ ہوئی ہے اور فرشتوں سے بھی پوچھ گچھ ہوگی
کہ کیا تم نے کہا تھا ان سے کہ ہماری پوجا کرو؟ تو تب وہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو کبھی نہیں کہا ان سے۔ سورہ فرقان آیت 17 میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی اس طرح کی۔ آیت نمبر 41 وہ کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے، وہ اور ہمارا ولی تو تو ہی ہے، نہ کہ یہ، بلکہ یہ لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر کا انہی پر ایمان تھا۔ اللہ ہمارا ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمارا دوست تو ہے اللہ، ہمارا کارساز بھی تو ہے۔ اور جنوں کا جو سرگنا تھا شیطان، وہ اس کی عبادت یہ کرتے تھے، اور مختلف جنوں کی جن کی حفاظت کے لیے پکارتے تھے، پوجا کرتے تھے اس ٹائم کے لوگ۔ اور یہ لوگ بھی، مکے کے لوگ بھی اصل تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، پکارنا بھی عبادت ہی ہے، مطلب مدد کے لیے۔ پھر اللہ کی کوئی پکارنا چاہیے ہمیں بھی، حدیث میں ہے دو ہی عبادت ہے، سورہ نساء 117 میں بھی یہ بات آئی۔ تو اب جو لوگ غوث پاک کو یا کسی داتا دربار کو پکارتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ پکارنا عبادت ہے، تو وہ ان کی عبادت میں پکڑے جائیں گے۔ تو بالکل صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ہے، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ مدد نہیں مانگ سکتے، مدد صرف اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے یہی کہا کہ یہ لوگ فرشتوں کے ذریعے کہلوایا کہ جنوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر کا یہی ایمان تھا، مطلب جن ہی ہمارے معبود ہیں۔ بس آج تم میں سے کوئی بھی کسی کے لیے بھی کسی قسم کی نفع نقصان کا مالک نہ ہوگا، مطلب دنیا جنہیں نفع کے لیے پوچھتے تھے اب دیکھو کہ یہاں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور ہم ظالموں سے کہہ دیں گے کہ اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلا رہے تھے۔ مطلب شرک کو کہا گیا ظلم، اور قرآن میں اس لیے مشرک جو ہے سب سے بڑے ظالم کہلائے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو آگ کا عذاب چکھائیں گے ہم۔ تو اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے۔ ہمیں ہر بار یہ دعا کرنی چاہیے جب بھی اس طرح کی آیتیں ہیں، اور جب ان کے سامنے ہماری صاف صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے جو تمہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے روک دینا چاہتا ہے۔ اللہ انہیں حق سمجھتے تھے، حضور کو اس سے ہٹانے والا مجرم سمجھتے تھے۔ حضور کو مطلب جو ہے اپنے باپ دادا کو تو حق سمجھتے تھے، حضور کو ان سے ہٹانے والا مجرم سمجھتے تھے معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام سا آدمی کہتے تھے کہ تم جیسا ہی آدمی ہے اور تمہارے معبودوں سے تم کو روکنے کے لیے آیا۔ آیت نمبر 43 اس کے سوا کوئی بات نہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تو گھڑا ہوا جھوٹ ہے اور حق ان کے پاس آ چکا، پھر بھی کافر یہی کہتے رہے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ معاذ اللہ قرآن کو یہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹ بول رہے کہ مجھ پہ وہی آ رہی، قرآن کو جھوٹا گڑا گڑا کلام بتاتے تھے۔ قرآن کو وہی کو پہلے گڑا ہوا کہا، پھر جادو کہا، اس کے جو موضوع کو جو ہے اسے جادو قرار دے دیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا۔ اور کھلا جادو، اللہ کے کلام کا اثر جو مومن پہ ہوتا ہے وہ کافر پہ نہیں ہوتا۔ اس اثر کو دیکھ کر ہی کافر جو ہے اسے جادو کہتے تھے کہ جو ایمان میں آ رہے ہیں ان پہ جادو کر دیا انہوں نے، اس لیے بھی جادو کہتے تھے کہ لوگ ایمان سے بدک جائیں، مطلب ایمان میں نہ آئیں۔ آیت نمبر 44 اور ان مکہ والوں کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی تھی جنہیں یہ پڑھتے ہوں، نہ ان کے پاس آپ سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا آیا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صدیوں بعد آئے، تبھی تو کبھی جادو کبھی جھوٹ کہہ کے ان کی مخالفت کر رہے تھے لوگ، کیونکہ ان کے پاس نہ تو اللہ نے کوئی کتاب بھیجی جس میں لکھا ہوا ہو، صدیوں سے کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی رسول نہیں آیا۔ یہ جو لات معزہ جو تھے انہیں معبود سمجھتے تھے، جبکہ 3000 سال میں ان میں کوئی نبی آیا ہی نہیں تھا، تو جو کچھ بھی کرتے تھے اسی کے حساب سے چل رہے تھے، تو اسی لیے مخالفت انہوں نے کی۔ اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری باتوں کو جھٹلایا تھا، اور انہیں ہم نے جو دے رکھا تھا یہ تو اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، بس انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھ کہ میرا عذاب کیسا سخت تھا۔ مطلب قوم عاد وہ ان سے زیادہ مال میں، قوت میں، عمر میں زیادہ تھی، ترقی یافتہ قوم تھی اور طاقتور تھی، اور جب اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، سورہ
احقاف 26 میں بھی یہ بات آئی ہے کہ انہیں تباہ کر دیا گیا. تو پھر تو یہ تو ہے کیا چیز. قریش کو تو ان کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا گیا جتنا انہیں دیا گیا تھا، اور اللہ نے انہیں تباہ کر دیا. یہاں اللہ نے وہی مثال دی کہ جب مشرکین مکہ جو ہیں ان سے پہلے کی جو قومیں ہیں ان کے مقابلے انہیں 10% بھی نہیں پہنچا، تو پھر اللہ نے تو بڑے سے بڑے طاقتور کو نہیں دیکھا، اگر وہ کافر ہوا تو اسے ختم کر دیا. تم تو ہو گیا چیز. آیت نمبر 46 کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے ضد چھوڑ کر دو مل کر یا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح کہ تمہارے اس رفیق کو کوئی جنون نہیں. یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے بات کہلائی کہ اے نبی انہیں سمجھا کہ میری ایک بات تو مان لو، گروپوں میں اکٹھے ہو جاؤ ایک ایک کر کے، یا تنہائی میں انڈیویجولی سوچو، جو بھی بہتر صلاحیت تمہارے پاس بنتی ہو اس طرح سے تنہا سوچ لو. چاہے انہیں مطلب دعوت فکر دی جا رہی تھی کہ تمہارا کوئی ساتھی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں تم بچپن سے دیکھ رہے کہ یہ صادق و امین ہیں، جو یہ دعوت لے کے آئے، یہ ہمیشہ سے تمہارے رفیق رہے، اور ان کی پچھلی زندگی دیکھ لو، میری پچھلی زندگی دیکھ لو، صاف ستھری زندگی رہی. کہیں میں تمہیں دیوانہ لگتا ہوں معاذ اللہ؟ نہ کبھی میں نے دیوانگی کی کوئی بات کی، نہ مجھے کوئی جنون ہے، نہ کوئی میرے اوپر جن ہے. تم ہی تو انہیں مطلب مجھے صادق و امین کہتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے میرے پاس. تو کیا کوئی کسی دیوانے پہ امانت رکھواتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کو عذاب سے بچانے کو، آگ سے بچانے کو بے چین رہتے تھے، تو اس لیے انہیں دیوانگی کی حد تک بات پہنچاتے تھے، تو اسی لیے حضور کو دیوانہ تک کہتے تھے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ دین کی دعوت اس طرح دو جیسے تم دیوانے ہو. تو یہ نبی کی سنت ہے، دیوانگی کی حد تک دین کی دعوت دینا. وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صاحب جو ہیں وہ تمہارے پاس عذاب سے ڈراوا دینے کے لیے آئے، خبردار کرنے والے ہیں. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ چڑھ کے جو ہے وہ قریش کو اکٹھا کیا، اور پھر پوچھا کہ میں تمہیں صبح یا شام میں حملہ کرنے والے کسی دشمن کی خبر دوں تو تم میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں جی حضور بالکل کریں گے. تو آنے والے جو ہے سخت عذاب سے پھر نبی نے ڈرایا. تو تبھی تو ابو جہل نے جو ہے وہ معاذ اللہ یہ بات کہی تھی کہ اس لیے تم نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ ٹوٹے معاذ اللہ. تو اس پہ بھی تبت یدا ابی لہب جو ہے وہ پوری صورت وہیں پہ نازل ہوئی تھی. تو یہاں اسی کا ذکر کیا اللہ نے. کہہ دیجئے کہ جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ تمہارے لیے ہے، میرا بدلہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے. مطلب اجرت جو ہے وہ میں نہیں مانگتا تمہارے سے، جبکہ ذرا سا تماشا دکھانے والا بھی پیسے مانگتا ہے. تو نبی سے کہلوایا کہ اے نبی ان سے کہہ دے کہ مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر اجرت میں نے مانگی بھی ہو تو اپنے پاس رکھو اسے، جبکہ کبھی نہیں مانگی. مطلب مثال دی کہ کچھ اگر کبھی مانگا بھی ہو تو تمہیں مبارک ہو. سورہ شروع میں بھی ہر نبی کے ساتھ بار بار یہ بات آئی کہ ہمیں جو چاہیے وہ اللہ سے چاہیے، تم سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ایسے ہر دائی کی نظر بھی لوگوں کی جیبوں پہ نہیں بلکہ دلوں پہ ہونی چاہیے، ان کے دل بدل جائیں، ان کی آخرت بدل جائے. تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات کہی کہ تم سے کچھ نہیں چاہیے ہمیں. اور آج بھی دیندار لوگوں کو جو ہے وہ امیر لوگ تحفے دے کے اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ وہ جو ہے ان کے لیے کچھ کر دیں، مگر جو اللہ ہے وہ اللہ والے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نظر جو ہے وہ ان کی آخرت پہ رہنی چاہیے، ان کی جیبوں پہ کبھی نہیں. تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی لیے کہا کہ وہ ہر چیز، میرا بدلہ تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر اور مطلع ہے. مطلب اسے سب پتہ ہے کہ میں کس لیے یہاں آیا ہوں. آیت نمبر 48 کہہ دیجئے کہ میرا رب حق سچی وحی نازل فرماتا ہے، وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے. مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا کہ حق سے باطل پہ ضرب لگا کے اسے نابود کر دیتا ہے اللہ. ایسا جو ہے وہ ہر چیز پہ نظر رکھنے والا اور غیب کو جاننے والا ہے. اپنے بندوں پہ، فرشتوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ حق ڈالتا ہے. سورہ مومن ہے، اس کی 15 نمبر آیت میں بھی یہ بات آئی ہے. آیت نمبر 49 کہہ دیجئے کہ حق آ چکا، باطل نہ تو پہلے کچھ کر سکا ہے اور نہ کر سکے گا. مطلب باطل معبود جو ہیں پہلے
پیدا نہ کر سکے اور نہ آپ پیدا کر سکیں گے۔ بنی اسرائیل میں بھی ہے، فتح مکہ جو ہے بت گراتے وقت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت پڑھتے جا رہے تھے جو سورہ بنی اسرائیل کی 81 نمبر آیت ہے، جعل حق و زاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا اور باطل ہے ہی جانے کے لیے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اسی ہی دہرایا کہ باطل یعنی کفر اور شرک جو ہے وہ نہ پہلے کچھ کر سکے نہ اب کچھ کر سکیں گے، اور جو حق پہلے تھا اللہ اسی حق کے ساتھ آگے بڑھائے گا اپنے رسولوں کو۔ کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں تو میرا بہکنے کا وبال مجھ پر ہی ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو یہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے کرتا ہے وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ یہ ہے معاملہ کہ ہر برائی کا جو معاملہ ہے وہ اپنے نفس کی طرف، اور ہر اچھائی کا معاملہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے، مطلب مختلف لوگ جو مخالف تھے وہ کہتے تھے کہ آپ بہہ گئے، گمراہ ہو گئے، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ بات کہلوائی کہ راہ سے بہک گیا تو یہ جو ہے میرے نفس کی شرارت ہے اور اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ بہکنا اپنے اوپر، جو بھی بہکنا اپنا اللہ کے اوپر لگائے وہ شیطان کے زمرے میں آئے گا۔ جیسے سورہ بقرہ میں اس نے کہا شیطان نے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان کے گروہ میں جو اپنا الزام اللہ کو دے گا، آدم علیہ السلام نے توبہ کی تو وہ نبی بنا دیے گئے، اور شیطان نے اللہ پہ انگلی اٹھائی تو اسے اللہ رب العزت نے ملعون قرار دے دیا، اور قیامت تک جو ہے وہ ابلیس ہی ہے، مایوس۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی کہ مجھ پر ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پہ ہوں تو یہ سبب اس وحی کے جو میرا پروردگار مجھے بھیجتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ مطلب اللہ کی وحی کے تابع ہوں، اس لیے ایک پہ ہوں، مطلب اللہ کے اوپر ہی ہوں، یہ سب اس کی مہر ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ مطلب اپنی نفی کی اور اللہ رب العزت کی توقیر کی۔ بخاری کی حدیث پاک میں بھی ہے، تم باہری یا غائب ذات کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اسے پکار رہے ہو جو سننے والا، قریب اور قبول کرنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا بیان یہاں پہ آیا، اور یہ کہ حضور اللہ کے حکم کے پابند تھے، یہاں یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ تو جو حدیث میں رسول پاک نے فرمایا نا کہ تم کسی بحری یا غائب ذات کو نہیں پکار رہے، مطلب اللہ سنتا بھی ہے اور حاضر بھی ہے، مطلب جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، اور کن فیکن میں اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ویسے تو وہ اوپر کے اوپری زندگی کا معاملہ ہے اخروی، لیکن دنیا میں بھی جو چاہے وہ کر سکتا ہے، حالانکہ اس نے یہاں جو ہے اسباب سے دنیا کو باندھا ہوا ہے، کرتا نہیں وہ دخل اندازی، لیکن چاہے تو کر سکتا ہے آج بھی۔ اور اگر آپ وقت ملاحظہ کریں جبکہ کفار گھبرائے پھرے گے، پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، مطلب گھبراہٹ میں نکل بھاگنا چاہیں گے آخرت میں، پھر بھی جو ہے دھرے جائیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے، مطلب بہت قریب، بہت جلد مطلب قیامت آنے والی ہے، اور قریب کی جگہ سے گرفتار کر لیے جائیں گے، مطلب جہاں بھی ہوں گے اللہ انہیں پکڑ لے گا اپنے فرشتوں کے ذریعے، موت کے ذریعے۔ اس وقت کہیں گے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں، لیکن اس قدر جگہ سے مطلوبہ چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے؟ مطلب اب تو امتحان کا جو عرصہ ہے وہ ختم ہو گیا، تو موقع تو ہاتھ سے نکل گیا، تو اب تو یہ چاہے کچھ ہی کہتے رہے، یہ دارالجزا جو ہے عمل کا موقع وہاں تو نہیں ملے گا، وہاں تو آخرت تو دارالجزا ہے، یہ دارالعمل ہے، یہاں عمل کر سکتے ہیں۔ حشر کے میدان میں ایمان میں لانے کی بات جو یہ کریں گے نا، تو وہاں تو حساب کتاب کی جگہ ہے، وہاں یہ ان کا ایمان میں آنا جو ہے وہ لانے کی بات کرنا کوئی انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ایسی جگہ پہ جو ہے کیسے ہاتھ آ سکتی ہے ان کے مطلوبہ چیز، مطلب کامیابی وہاں نہیں ہاتھ آ سکتی۔ آیت نمبر 53، اس سے پہلے تو انہوں نے اس سے کفر کیا تھا اور دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے، مطلب دور کی قرار سرائی کرتے رہے، اٹکل پچو، آخرت کو دیکھ کے بھی جو ہے وہ ایمان اب لانے کی بات کر رہے ہیں۔ ایمان اگر یہ غیب پہ لاتے تب انہیں فائدہ تھا، تو بنا دلیل قیاس آرائیے کرتے رہے، تیر تکے چلاتے رہے، اب ایمان کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کی آخری آیت اور اس صورت کی بھی آخری آیت سورہ سبا کی، کہ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی
ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، وہ بھی انہی کی طرح شک و تردد میں پڑے ہوئے تھے۔ مطلب ان کے بیچ میں، جنت اور ان کے بیچ میں پردہ اللہ نے حائل کر دیا، ان کی تمام پسندیدہ چیزیں دور ہو گئیں ان سے۔ تو دل میں کچھ ہو اور عیب ہو، تو دماغ میں کچھ شک ہو، تو یہ جو ہے پھر شک میں پڑے رہتے ہیں ایسے لوگ۔ جیسے پہلے لوگ جو ہیں موت یا عذاب دیکھ کے ایمان کی بات کہی، فرعون نے کہی تھی، لیکن اللہ نے انہیں رد کر دیا۔ تو اسی طرح سے ان جیسوں کی بھی بات جو ہے وہ ان کے شک میں پڑے رہنے کی وجہ سے رد کر دیا گیا۔ ابن کثیر میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شک سے بچیں، جو شک کی حالت میں مرا وہ اسی میں اٹھے گا، اور جو یقین کی حالت میں مرا وہ یقین کے ساتھ اٹھے گا۔ ایمان کی آرزو کریں گے وہاں پہ عذاب دیکھ کے، مگر انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جیسے فرعون نے موت کو دیکھ کے کہا تھا۔ تو یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ سبا پوری ہو گئی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ سورہ فاتر شروع ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔